والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یوسف آیت نمبر 76 سے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ۔ پیچھے بات یہ چلی تھی کہ جب انہیں چور قرار دیا گیا تو انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں، تو پھر انہی سے پوچھا گیا اچھا اگر تم چور ہوئے تو پھر کیا سزا ہو چور کی؟ تو انہوں نے خود سزا تجویز کی کہ جس کے سامان میں سے بادشاہ کا پانی پینے کا برتن نکل آئے تو اسی کو بطور سزا اپنے پاس رکھ لینا۔ تو جب انہی کی طرف سے یہ سزا مقرر ہو گئی، انہوں نے خود اس سزا کو اپنے لیے تسلیم کر لیا، تو اب اگلی کارروائی شروع ہوئی۔ وہ کارروائی کیا تھی؟ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پس ابتدا کی اس نے ان کی بوریوں کے ساتھ اپنے بھائی کی بوری سے پہلے، ثم استخرجها، پھر نکال لیا اس برتن کو، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کی بوری سے۔ یعنی جب تلاشی شروع ہوئی کہ ہر ایک کی بوری کی تلاشی لی جائے کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ کا برتن تو نہیں، تو یوسف علیہ السلام نے آغاز کیسے کیا؟ اپنے باقی بھائیوں کی بوریوں کے ساتھ۔ بنیامین کی بوری آخر میں دیکھی اور پھر وہاں سے نکال لیا، حالانکہ پتہ تھا اسی میں ہے، لیکن اگر سب سے پہلے اسی کو دیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے بھائیوں کے ذہن میں وہم آتا کہ شاید یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، تو اسی لیے شروع ہی اوروں سے کیا، چیک کرتے آئے، ہر کسی کی تلاشی لیتے آئے، آخر میں اپنے بھائی کی بوری سے برتن نکال لیا۔ پس ابتدا کی ان کی بوریوں کے ساتھ اپنے بھائی کی بوری سے پہلے، ثم استخرجها، پھر نکال لیا اسے، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کی بوری سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح تدبیر بتائی ہم نے یوسف کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو بتائی تھی کہ اگر بنیامین کو اپنے پاس رکھنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سزا انہی سے پوچھو کہ اگر تم جھوٹے ہو اور واقعی چور ہو تو سزا پھر تم بتاؤ کیا ہے۔ یہ تجویز ہم نے یوسف علیہ السلام کو بتائی، اسی طرح تجویز بتائی ہم نے یوسف کو۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں تھا وہ کہ لے سکے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں۔ دین کا معنی اس جگہ قانون ہے، ملک بادشاہ، نہیں تھا وہ کہ لے سکے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، یعنی وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ مصر کا یہ قانون نہیں تھا کہ جو چوری کرے اسے اپنے پاس رکھ لیا جائے چوری کے بدلے اور اسے جانے نہ دیا جائے۔ مصر میں بادشاہ کا یہ قانون نہیں تھا، اسی لیے اس قانون مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے۔ تو پھر ہم نے انہیں تدبیر بتائی کہ اگر اپنے پاس رکھنا ہے پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ انہی سے سزا پوچھ لو۔ اب جو وہ مان لیں اب ٹھیک ہے، بھی تم نے خود سزا مانی ہے، یہ اب رکھو اپنے پاس، میرے پاس چھوڑ کے جاؤ بنیامین کو۔ نہیں تھا وہ کہ لے سکے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں،
الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ ہاں اللہ کی مشیت سے پھر ہر سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر اللہ جو چاہے اسی طرح ہو جاتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہیں ہم درجات میں جسے چاہتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں اسے درجات میں، مراتب اور مقام میں اسے اونچا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو ہم نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو درجات میں، مقام اور مرتبے میں بڑھا دیا، کہ کیسے انہیں کنویں میں ڈالا گیا تھا، اور کیسے وہ چند درہموں کے بدلے مصر کے بازار میں بکے، اور پھر غلام کی حیثیت سے رہے، اور پھر قید کی زندگی بسر کی کافی عرصہ، لیکن اب وہی تخت پہ بیٹھے ہیں۔ تو ہم جسے چاہیں اس کو مراتب میں، مقام میں، درجوں میں اونچا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انسان پر بعض اوقات دنیا میں تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو عام جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ جن کے سامنے ہوتی ہے نا دنیا، تو وہ ہر چیز کو دنیا کے پیمانوں پہ پرکھتے ہیں، کہ ایک آدمی بھوکا ہے دنیا میں، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو دنیا کے پیمانوں پہ فیصلہ کر دیتے ہیں یہ بندہ جو ہے کسی کھاتے کا نہیں ہے، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ ایک شخص بیمار ہے اور کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، تو لوگ دنیا کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں یہ بندہ فیل ہے، یہ ناکام ہے، یہ ذلیل ہے، اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں۔ لیکن اصل عزت کیا ہے؟ جو اللہ کے ہاں عزت ہو۔ بعض اوقات یہی پریشانیاں، یہی آزمائشیں انسان کے مرتبے کی بلندی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آدمی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو اور مشکلات میں بھی اللہ کو نہ بھلائے، صبر سے کام لے، احسان اور نیکی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، ہر حال میں اللہ کے دین کا خیال رکھے، تو پھر یہی آزمائشیں انسان کو اونچا کر دیتی ہیں۔ اور اصل مرتبہ کس کا ہے؟ آخرت کا ہے۔ ایک آدمی دنیا کی حیثیت سے، دنیا کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے ہاں وہ اچھا ہے تو وہ مرتبے والا ہے، وہ فائق ہے سب سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم اونچا کر دیتے ہیں درجات میں جسے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر اور علم والا ہوتا ہے، ہر علم والے کے اوپر اور علم والا ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی جتنا بڑا عالم کیوں نہیں ہے، اس سے بڑا عالم کوئی نہ کوئی اور موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی شخص کو اپنے علم پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس کسی چیز کا علم آ گیا ہے، اب وہ اترانے لگ جائے، غرور اور تکبر کرنے لگ جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ بس میں سب سے بڑا عالم ہوں اور مجھ سے بڑا عالم اور کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر اور علم والا ہوتا ہے۔ اور جو آخری درجے کا عالم ہو، چاہے دنیا میں سب سے زیادہ ایک شخص علم رکھتا ہے، تو اس سے زیادہ علم والا بھی ہے کون؟ اللہ۔ اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے، تو اس لیے ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو پس تحقیق چوری کر چکا ہے اس کا ایک بھائی اس سے پہلے۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ جس کی بات کریں وہ سامنے بیٹھا ہے، یوسف علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب تک حالانکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنا زیادتی کر چکے تھے، وہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اب یہاں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ ابھی دل سے جو ایک ہوتا ہے نا، سگا بھائی نہیں ہے،
تو اس کے ساتھ جو دل میں حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، وہ بھی کھڑا ہے دل میں. اور یہاں ان کا مقصد اپنے آپ کو سرخرو اور پاک دامن ظاہر کرنا ہے کہ ہم تو بالکل پاک ہیں، بس یہ اکیلا نہیں، اس کا بھائی بھی ایسے تھا، مطلب تاکہ ہم پر الزام نہ آئے اور وہ یہ نہ کہیں سارے بھائی ایسے ہیں. اس لیے وہ اپنا اعتبار دکھانا چاہتے ہیں. اس لیے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چور تھا. یہ محض الزام ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی تھی، بس تحقیق چوری کر چکا ہے اس کا ایک بھائی اس سے پہلے. اب اگر کوئی اور شخص ہوتا وہ کیسے ایکشن لیتا، خصوصاً کیسی بڑی پوسٹ پہ وہ بیٹھا ہے. یہ تو اب اس کے پاس منگتے بن کے آئے ہیں، فقیروں کی طرح آئے ہیں، غلہ لینے آئے ہیں، یہ مجبور ہیں. وہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی کر چکے ہیں. تو اگر وہ چاہتا تو کیسے ایکشن لیتا اور ان کو وہیں ختم بھی کرا سکتا تھا. وہ ان کو قید میں ڈال سکتا تھا، ان کو سزا دے سکتا تھا. لیکن اس نے سزا دینا تو دور کی بات ہے، انہیں محض منہ پہ یہ بھی نہیں کہا تم غلط کہہ رہے ہو کہ وہ تو میں ہوں. منہ پہ ان کو ذلیل تک نہیں کیا، ان کو رسوا تک نہیں کیا، ان کو شرمندہ نہیں کیا. فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، بس چھپا لیا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور نہیں ظاہر کیا اس بات کو ان کے لیے. یوسف علیہ السلام نے یہ بات دل میں رکھ لی، ان کے سامنے ظاہر نہ کی. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، کہا یوسف علیہ السلام نے، کہا دل میں کہا، کیونکہ اوپر تو ہے نا کچھ بھی نہیں کہا، ظاہر کوئی بات نہیں کی، دل میں رکھ لی. تو اب آگے جو ہے کہا دل میں کہا کیا، انتم شر مکانا، تم بدترین ہو مقام میں. تمہارا مقام کتنا گھٹیا گرا ہوا مقام ہے، کتنا تم بدترین مقام رکھتے ہو. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ کو خوب پتہ ہے اس کا جو تم بیان کر رہے ہو. دل میں کہا یہ، لیکن ان کو شرمندہ نہیں کیا، نہ ان کے سامنے کوئی بات ظاہر کی. قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز. کسے کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو. اب عزیز مصر یہی بنے بیٹھے ہیں، پہلے اور عزیز مصر تھا جن کے یہ غلام تھے. اب وقت گزر گیا، وہ چلا گیا، یہ ان کی جگہ عزیز مصر ہیں. وہ ہے نا ان مع العسر یسرا، تنگی پریشانی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن مشکل کٹ جاتی ہے، تنگی کے بعد آسانی آ جاتی ہے، انسان ذرا صبر کرے. انہوں نے کہا اے عزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ انتہائی بوڑھا ہے. شیخ بوڑھا، کبیر بڑی عمر کا، جس کا دونوں کو ملا کے معنی کریں گے انتہائی بوڑھا. بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، مطلب وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا. وہ تو ویسے ہی اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا، تو اب اگر آپ اسے یہاں قید کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، تو وہ اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کرے گا. لہذا فخذ احدنا مکانہ، بس لے لیں آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، اس کو چھوڑ دیں، اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے محسنین میں سے. اب ان کو بھی وہ محسن لگ رہا ہے. دیکھیں ان کا احسان، دیکھیں ہر کسی کے ساتھ احسان ہے. اب وہ جیل والے کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں خواب بتائیں، ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں. یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو محسن دیکھ رہے ہیں، آپ بڑے محسن ہیں، آپ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ بڑے احسان سے پیش آتے ہیں، احسان کرتے ہیں. دیکھیں ہر کسی کے ساتھ وہ احسان کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. ہم تو یہی دیکھتے ہیں نا، ہم احسان کس پہ کرتے ہیں اور کس پہ نہیں کرتے. ہم اپنے رویے کو دیکھیں اور پھر ان کا رویہ بھی دیکھیں. وہ ہر کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اور یہی ایک نبوت کا اخلاق ہوتا ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں کہ جو
ان کو مار رہے ہیں، خون و خون کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، انہی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، ہدایت کی دعائیں بھی ہدایت کی، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو کہا انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے محسنین میں سے، مطلب ہم پر یہ احسان بھی کر دیں کہ اسے چھوڑ دیں اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ قال معاذ اللہ، اصل میں یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اب وہ شرمندہ تھے کہ پہلے ہم یوسف کے ساتھ جو کر چکے ہیں وہ اس کا صدمہ ابھی باپ بھولا نہیں، پہلے ہم نے اعتماد دلایا تھا تو ہم اس اعتماد میں جھوٹے نکلے، اب وہ بنیامین کو نہیں بھیجتا تھا، اب اللہ کے نام پہ پختہ وعدے لیے، اب اگر اس کو ہم ساتھ لے کے نہیں جاتے تو کس منہ سے ہم باپ کا سامنا کریں گے؟ اب کیا جا کے کیسے اس کو مطمئن کریں گے؟ کیسے وہ ہماری بات مانے گا؟ ہم جا کے لاکھ کہیں کہ تیرا بیٹا چور نکلا ہے تو اس میں ہمارا کوئی، لیکن وہ کہاں مانے گا؟ اب کیا کریں؟ اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسے لے جائیں، ہم میں سے کوئی رہ جائے گا۔ لیکن جب دیکھا کہ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دیں تو ہم تجھے محسن دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ کہ ہم پکڑیں، کہ ہم رکھیں لیں، الا مگر اس کو، الا من مگر اس کو، وجدنا متاعنا عنده کہ جس کے پاس پایا ہم نے اپنا سامان، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں، اس سے اللہ کی پناہ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ انا اذا لظالمین، بے شک ہم تو اس وقت البتہ ظالم ہو گئے، یہ تو ظلم بن جائے گا کہ قصور ایک کا اور پکڑ لے اس کی بجائے دوسرے کو، یہ تو ظلم ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جیسے قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دنیا میں بھی قانون تو یہی ہے کہ ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہ ڈالا جائے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں کوئی قانون ہی نہیں کہ چوری ایک کرے اور اس کے پورے خاندان کو اندر کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسے ایک کو تلاش کیا جائے اور ڈھونڈا جائے، اور سب کو عذاب میں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس کے پاس سامان ملا ہے ہم تو اسی کو رکھیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیں تو اس سے اللہ ہمیں بچائے، یہ تو ظلم ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کہا معاذ اللہ ان ناخذ، اللہ کی پناہ ہے اس بات سے کہ ہم پکڑیں مگر اس کو کہ پایا ہم نے اپنا سامان جس کے پاس، بے شک ہم اس وقت البتہ ظالم ہوں گے۔ اچھا، نبوت کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ جچا تلا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ میں احتیاط ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے، کوئی بات میں اونچ نیچ نہ ہو جائے، ایک ایک بات لفظ تول تول کے بول رہے ہیں۔ کیسے دیکھیں، انہوں نے یوں نہیں کہا کہ ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چور ہے اس کو چھوڑ کے ہم اور کو پکڑ لیں، یہ نہیں کہا یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ وہ جانتے تھے چور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اب وہ یہ لفظ بولتے ہیں وہ تو غلط بنے گا۔ وہ پیچھے جو کہا گیا تھا تم چور ہو، وہ اوروں نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ تم چور ہو، انہیں پتہ تھا چور کوئی بھی نہیں ہے، خود رکھوایا ہے برتن۔ جنہوں نے چور کہا تھا وہ چور سمجھ رہے تھے واقعی، اسی لیے انہوں نے اپنے اعتبار سے صحیح کہا، لیکن یہ جانتے تھے چور کوئی نہیں، اسی لیے اب انہوں نے جو لفظ بولے ہیں یہ نہیں بولے کہ ہم چور کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیں یہ تو ظلم ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ جس کے پاس ہمارا سامان نکلا ہے۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے بالکل، جس کے پاس ہمارا سامان نکلا ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکڑ لیں یہ تو ظلم ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے بڑے احتیاط کے ساتھ تول تول کے بول رہے ہیں تاکہ کوئی غلط بیانی نہ بن جائے، کوئی جھوٹ نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔